فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، سود کا لین دین شریعت کی نظر میں ایک ایسا ناقابل معافی گناہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کی ایسے شخص کو اللہ اور اس کے اعلان جنگ کی دھمکی دی گئی ہے، اللہ ہے کہ کوئی شخص توبہ کر لے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے گناہوں کا جہاں ذکر فرمایا، وہ گناہ جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات کہا ہے، دوسرے جیسے بندے کی کمر توڑ دیتے ہیں، ان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس میں آپ نے ایک گناہ سود کا بھی لیا۔ چنانچہ وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الشرک باللہ، پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، جیسا کہ یہ چیز گزر چکی ہے۔ دوسرا گناہ آپ نے فرمایا کہ وہ سحر اور جادو، اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ تیسرا گناہ آپ نے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ ایسی جان کا مارنا، ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا قتل حرام قرار دیا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سود کھانا۔ عربی زبان میں سود کو ربا کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث میں آپ کے سامنے یہ بات گزری ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اضافہ، زیادتی، بڑھوتری اور چڑھنے کے۔ ہمارے یہاں جو سود کا لفظ ہے، اسے ہندی میں بیاج کہتے ہیں، اور سود فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے فائدہ، زیادہ، اور یہی معنی ہمارے یہاں عام زبان میں، اردو میں یا ہندوستانی پاکستانی زبان میں یہی معنی مستعمل ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے سود کہتے ہیں کل زیادت لم يقابلها عوض، یعنی ایسا اضافہ جس کا کوئی مقابلہ عوض نہ ہو اس کا۔ لیکن جب ہم لوگ اور آپ سود بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے قرض میں دیے گئے مال، قرض میں دیے گئے مال پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط کے ساتھ اور تعین کے ساتھ لی جاتی ہے، یہی چیز سود ہے۔ پھر سن لیں، قرض میں دیے گئے مال پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعین کے ساتھ جو لی جاتی ہے وہ سود ہے۔ سود شریعت کی نظر میں کس قدر قبیح ہے، یہ ایسی چیز ہے جو کسی بھی مسلمان پر پوشیدہ نہیں ہے یا نہیں رہنی چاہیے۔ اسلام کی نظر میں سود کا لین دین کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یعنی ان گناہوں میں ہے جو اللہ کے رسول اور قانون شرع کے خلاف بغاوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو اب تک جو سود کا لین دین چلا وہ ختم ہوا، لیکن اب آئندہ جو ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور سود کا لین دین دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے یہ چیز بعید ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کا لین دین ان گناہوں میں ہے جن پر رسول رحمت اور نبی رحمت نے کئی اعتبار سے لعنت کی ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بیان فرماتے جابر بن عبداللہ نے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کس پر؟ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور اس پر گواہ، ان دونوں گواہوں پر جو اس پر گواہ بنے، اور سود لکھنے والے پر۔ یعنی گویا کہ سود میں کسی بھی قسم کا تعاون ہو، آپ سود لیتے اور دیتے نہیں ہیں، لیکن دو آدمی جو سودی کاروبار کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر گواہ بن رہے ہیں۔ آپ سود لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، لیکن سودی بینک میں، سودی کمپنی میں آپ یہ لکھنے کا کام کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم سوا، یہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں، برابر کی شرکت یہ لوگ رکھتے ہیں۔ ساتھیو، سود اس قدر گھناؤنا عمل ہے کہ اس کی قباحت کا تصور کر کے ایک مسلمان سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ کام کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب المستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 73 بابا، الربا کے، سود کے 73 قسم ہوتی ہے، اور یہ مبالغہ کے طور پر ہے، 73 قسم ہوتی ہے۔ اور معمولی قسم کا جو ربا ہے، چھوٹے درجے کا، 1 روپے کا، 1 ریال کا جو ربا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر برا ہے کہ گویا کوئی انسان، نعوذ باللہ، کوئی بھی آدمی اپنی زبان پر یہ الفاظ نہیں لائے گا، لیکن وعید کے طور پر آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سود ایسا قبیح فعل ہے کہ اس کی معمولی مقدار بھی زنا کرنے نہیں، ایک بار، بار بار زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس بن مالک سے امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، اپنے خطبے میں آپ نے سود کا ذکر فرمایا اور اس کے معاملے کو بڑا گمبھیر قرار دیا، اور آپ نے فرمایا، ان الرجل یصیب الزنا اعظم عند اللہ فی الخطیہ من 36 زنیۃ یزنیھا الرجل۔ سود کا 1 درہم بھی جو انسان حاصل ہوتا ہے، کھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں بندے کے 36 بار زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ اسی لیے ساتھیو، یہ سود کی جو قباحتیں ہم نے ذکر کی ہیں، ابھی تو 2 ہی 3 4 ہیں، وہ تمام قباحتیں آپ کے سامنے اس مختصر مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو انہی قباحتوں کے پیش نظر علماء اسلام کی متفقہ رائے یہ ہے، علماء اسلام کی متفقہ رائے یہ ہے، کسی بھی مسلک کے عالم ہیں، کہ سود کبیرہ گناہ، اور صرف کبیرہ ہی گناہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر میں داخل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول نے صراحت کے ساتھ سود کے لینے، سود دینے، سودی کاروبار چھوڑ دینے کا بندوں کو تاکیدی حکم دیا ہے، اور سودی کاروبار کو ایمان کے مخالف، منافی چیز قرار دیا ہے کہ ایک مومن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس سود کی ان قباحتوں کو سامنے رکھ کر کے سود کا لین دین کرے گا۔ چنانچہ صرف میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جہاں سود کا ذکر فرمایا، الذین یأکلون الربا، اسی آیت کے آخر فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے سود بھی تو ایک قسم کا کاروبار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت وہ جائز قرار دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ خرید و فروخت جس میں سود ہو جائے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام آ چکا، یہ نصیحت آ چکی، اور اس نے اب سودی کاروبار چھوڑ دیا ہے،
تو فلہ ما سلف، جو قرض ہوا وہ قرض ہوا، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. لیکن ومن عاد، اور جو شخص موعظہ نصیحت آ جانے کے بعد بھی سود کھاتا ہے تو یاد رکھے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہے جس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بلکہ سورہ آل عمران کی وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے خطبے میں کے طور پڑھی تھی، اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو جہنم کی اس آگ کی دھمکی دی ہے جو آگ اللہ تعالیٰ نے گنہگار مسلمانوں نے بلکہ کافروں کے لیے تیار کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر سود چھوڑ دو. سودی کاروبار کرنے والا کوئی بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. واتقوا النار، اور اس آگ سے ڈرو جو آگ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اسی لیے امام العینی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اگر وہ سود کھانا نہیں چھوڑتے ہیں تو اس آگ کی دھمکی دی ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اگر سود سے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن جتنی باتیں ذکر کی گئیں سود کی قباحت اور اسے کبائر میں ہونے کے لیے یہ چیز سمجھنے کے لیے کافی ہے. البتہ بعض ایسی چیزوں کا میں ذکر کر دے رہا ہوں جس کے بارے طرف لوگ توجہ نہیں دیتے. دیکھیے یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں خصوصاً حدیث رسول میں جس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ سود دو قسم کا ہے. وہ سود دو قسم کا ہے. اس کو ہر مسلمان کو خصوصاً خرید فروخت کرنے والے کو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، اس بارے میں پوچھنا چاہیے. کیوں ہو سکتا ہے کہ انجانے میں کہیں وہ سود کے اندر نہ پڑ جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. وہ سود کون سے ہیں؟ ایک ربا النسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا ہے ربا الفضل. ربا نسیہ کے معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں مہاجنی سود کہہ سکتے ہیں. زمانے جاہلیت میں جو سود رائج تھا وہ مہاجنی اور تجارتی سود تھا، جسے قرض کا سود بھی کہا جا سکتا ہے. اس زمانے میں اس کی متعدد صورتیں رائج تھی زمانے جاہلیت میں. چنانچہ امام قتادہ اس کی بعض صورتوں کو ذکر کرتے ہوئے، امام مجاہد جو یہ لوگ تفسیر کے ائمہ ہیں ان کی صورتوں کو ذکر کرتے ہوئے قتادہ کہتے ہیں جاہلیت کا سود یہ تھا کہ ایک شخص کسی شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتا. اگر مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا، لیکن کب؟ قیمت میں اضافہ کر دیتا. قیمت میں اضافہ کر دیتا. جیسا کہ آج کل ہمارے اور آپ کے ہاں بینکوں سے جو لوگ گاڑیاں نکالتے ہیں یا سود لیتے ہیں وہ بعین ہی یہی چیز ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں سود یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا اگر مجھے اتنی مہلت دے دو تو میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا. یعنی اگر تم مجھے 1 سال کے لیے اتنے پیسے قرض دے دو تو میں تمہیں 1000 اگر لیا ہے تو 1500 یا 1100 1200 دوں گا. ان باتوں سے واضح ہوا کہ زمانے جاہلیت کا جو اصل سود تھا جس کی تاکیدی طور پر حرمت قرآن و حدیث میں وارد ہے، یہ نقد دے کر کے مدت کے عوض اس سے کچھ فائدہ وصول کیا جائے، یہ سود تھا. اسی کو شرعی اصطلاح میں ربا النسیہ کہتے ہیں. اور یہ چیز عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. آپ نے بینک میں اندر 1 لاکھ جمع کیا، گویا کہ وہ بطور اسے قرض دیا ہے، ایک ذمہ رکھا ہے، وہ آپ کو اس کے اوپر 1 لاکھ سے 1 لاکھ 1000 1 لاکھ 2000 دے رہا ہے. تو بعین ہی یہ وہی سود ہے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھا. دوسرا سود جسے لوگ سود نہیں سمجھتے تھے اور آج لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہے ربا الفضل، عدل بدل کا سود.
اس لیے کہ الفضل کے معنی ہوتا ہے زیادتی کے، ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزوں کو عدل بدل کرنے میں اضافہ اور زیادتی سے کام لیا جائے، یا یہ کہیے نقد کو نقد کے بدلے، یا کھانے کی چیز کو کھانے کی چیز کے بدلے فرق کے ساتھ بیچا جائے، یہی ربا الفضل ہے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے کسی شخص کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ میرے پاس جو نوٹ ہے 2000 کا، یہ مجھے آپ جو ہے چھٹا کر دو، تو وہ کہتا ہے میں چھٹا کر کے دوں گا تو، لیکن تمہیں میں 2000 کے بدلے میں 100 کم دوں گا، 100 کم دوں گا، یا یہ کہ یہ بالکل نوٹ نیا ہے اور پھٹ گیا، یہ ہمارا نوٹ پھٹ گیا ہے، اسے بدل دو، تو کہتا ہم بدل تو دیتے ہیں لیکن یہ 10 کا جو نوٹ ہے میں تمہیں 9 ہی روپے دوں گا۔ تو یہی چیز کیا ہے؟ ربا الفضل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک قسم کا گیہوں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دوسری قسم کا گیہوں لیں، تو کسی کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ سے آپ یہ ایک کنٹل گیہوں لے لو اور مجھے دوسری قسم کا جو گیہوں ہے وہ دے دو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کنٹل پر میں دوں گا تو، لیکن تم سے 1 کنٹل سے زیادہ لوں گا، 1 کنٹل سے زیادہ لوں گا، اگرچہ دونوں کی کوالٹی بدلی ہوئی ہو۔ تو یعنی ایک ہی قسم کی جو چیز ہوتی ہے اس کے عدل بدل میں کس سے کام لیا جائے؟ اضافہ سے کام لیا جائے۔ حدیث رسول اور اجماع امت سے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، یہ 6 چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں۔ سواء بسواء مثل بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي سواء۔ آپ نے بیان فرمایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جو کے بدلے، حتیٰ کہ نمک نمک کے بدلے برابر برابر ہونا چاہیے، ایک ہی مقدار میں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص اس پر زیادہ دیتا ہے، زیادہ لیتا ہے یا زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس نے سود کا کاروبار کیا، اس نے سودی عمل کیا ہے۔ الآخذ والمعطی سواء، اس میں لینے والا اور دینے والا سارے کے سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بات دوسری روایت میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، اس میں زبیب یعنی منقع کا بھی ذکر ہے، منقع کا ذکر ہے۔ تو ان چیزوں کو ایک دوسرے کے مثل سے تبدیل کرنے کے لیے شریعت نے سمجھنے کے لیے یہ رکھیے کہ 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں ان کو سمجھنے سے پہلے کہ یہ چیزیں ان کی طرح جو چیز مثال کے طور پر وہ چیز ناپی اور تولی جاتی ہو، اور یا اسی طرح سے وہ چیز انسان کی غذا بنتی ہو، نقد ہو یا انسان کی غذا اس شکل کے اندر ہے، تو ان چیزوں کے اندر رد و بدل برابر ہونا چاہیے، کوالٹی چاہے جیسے ہو لیکن کوانٹٹی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگرچہ ایک آدمی کے پاس سونا اچھے قسم کا ہے، دوسرے کے سونا گھٹیا ہے تو اس سے بدل نہیں سکتا ہے۔ ایک کے پاس کھجور کی ایک اعلیٰ کوالٹی ہے، جیسے یہاں پر ہے بعض کھجوریں ہیں جو بڑی مہنگی ہوتی ہیں، عجوا ہے یا سگعی ہے یا سکری ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو کھجوریں ہیں اس سے کم، تو دونوں کی قیمت میں بسا اوقات اچھی کوالٹی کی جہاں 50 ریال کلو ملتی ہے، بعض کہتے ہیں صرف 5 ریال کلو ملے گی آپ کو۔ تو اگر کھجور کو کھجور کے بدلے بدلنا ہے تو کلو ہی کے بدلے کلو ہی ہوگی، اس میں یہ نہیں ہے کہ قیمت کا حساب لگایا جائے۔ کیوں؟ دونوں چیزیں اس میں غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ایسے چاندی اور سونے کے بارے میں بھی ہے۔ لیکن اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے شریعت میں 2 شرطیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ کے اندر پڑ جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ دونوں طرف سے مقدار برابری کی پائی جائے، خواہ نوعیت اور کوالٹی میں جتنا بھی فرق ہو، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تبیعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، سونے کو سونے کے بدلے اگر بیچنا ہے یا تبدیل کرنا ہے تو برابر ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سے ہمارے یہاں ایک سونا لے کر کے گئے، اسے بیچ دیا،
بیچتے نہیں کہ یہ سونا لو بدل کر کے ہمیں کوئی دوسرا سونا لو، جو فرق ہے میں اس کو دے دوں گا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کہو یہ سونا کتنے کا ہے، یہ لو اس کی قیمت ہم کو دے دو، پھر آپ کے بعد جو سونا ہے ہم اس کو خریدیں گے، یعنی دوسرا سودا اس کے لیے ہوگا۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر سرابر، ولا تشفوا، زیادہ اس کے اندر نہ کرو۔ اسی طریقے چاندی کو چاندی کے بدلے بیچو، کیا برابر سرابر اس پر اضافہ نہ کرو۔ ولا تبیعوا منها غائبا بناجد، اس نقطے کو بھی سمجھیں۔ اور ان میں سے نقد کو ادھار کے بدلے نہ بیچو، نقد کو ادھار کے بدلے نہ بیچو، یعنی مثال کے طور پر تم جو ہے کسی سے جاؤ سونا لینے کے لیے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس سے کہیے کہ مجھے اتنے تولے سونے کی ضرورت ہے، میں پیسہ بعد میں ادا کر دوں گا، تو یہ چیز نہیں ہے، اس میں برابری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوتیا رسول اللہ بتمرن، آپ کے پاس ایک کھجور لائی گئی، تو آپ نے کہا یہ کھجور کہاں سے تم لائے ہو؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ تم لوگ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو ہمارے باغ کی کھجور نہیں ہے، ہمارے پاس جو باغ ہے یہاں تو یہ کھجور نہیں پائی جاتی۔ تو صحابہ نے کہا کہ جس نے ایسا کام کیا تھا اس نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور جو ہماری ہے اس کو ہم نے 2 سا دے کر کے یہ کھجور جو لائے ہم نے 1 سا لے لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ھذا الربا، یہ سود ہے، فردوہ، ہو جاؤ واپس کر دو۔ ثم بیعوا تمرنا، پھر ہمارے کھجور کو بیچ دو اور اس کے بعد اس کی کھجور کا سودا کرو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ برابر سرابر ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دست بدست ہو، یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے پاس جو کھجور ہے اس کھجور کو ہم 1 ٹن لے رہے ہیں، لیکن ہم اپنی کھجور آپ کو 1 ٹن دیں گے، لیکن کب؟ آپ مجھے آج دے دیے، میں کل آپ کو دے دوں گا۔ تو شریعت کے اندر ہے یہ چیز جائز نہیں کہ ہونا، دست بدست ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے سود ہے الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، گیہوں کے بدلے سود ہے الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، کھجور کے بدلے سود ہے مگر الا ہاتھوں ہاتھ ہو، والشعیر، اور جو کے بدلے ہاتھوں ہاتھ ہے الا یہ کہ برابر سرابر ہو۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم ہے تو عبادہ ابن صامت کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے، چاندی کے بدلے، گیہوں کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کے بدلے، نمک کے بدلے برابر سرابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، اگر یہ چیزیں ایک بدل جائیں تو چاہے جیسے چاہو بیچو، شرط یہ ہے کہ یدم بیدن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر گیہوں کو آپ جو کے بدلے بیچ رہے، دونوں کی جنسیں مختلف ہیں، تو اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 1 کلو گیہوں کے بدلے آپ 2 کلو جو لے لیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، یہ نہیں کہ گیہوں آج دیا ہے اور جو آپ کل وصول کریں گے۔ البتہ اگر یہ دونوں چیزیں مختلف ہو جائیں لیکن علت تحریم ایک ہے تو اضافہ جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ بھی یہ بات گزری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ یہ ربا الفضل ہے جو زمانے جاہلیت میں کیا ہر زمانے پایا جاتا ہے، اور شریعت کی یہ خاصیت ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ جو اشیاء خوردنی ہے اور ناپی جاتی ہیں ان کے یا نقدی جو چیزیں ہیں ان میں تبادل کے وقت کیا دیکھا جائے گا؟ 2 چیزوں کو دیکھا جائے گا، ایک تو کیا ہے برابری ہو اور دوسری چیز ہے یدم بے یدن ہو۔ میں یہاں پر بعض ایسی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو آج ہمارے یہاں بہت عام ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے اور وہ سود کے اندر داخل ہے۔ مثال کے طور پر بینکوں کا سود ہے، اور یہ بات اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہی مہاجری سود ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ ورب الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی ھذا، جاہلیت کا جو سود ہے میرے قدموں کے نیچے آج میں اسے روت دے رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں جس کے سود کو باطل کر رہا ہوں اپنے چچا عباس کا سود ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے جو وہی سود ہے جس کو باطل قرار دیا۔ اسی طریقے سے بیمہ جو کرایا جاتا ہے یہ بھی سود ہے جو آج کل اس قدر عام ہو چکا ہے یہ فتنہ کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے۔ تیسری چیز ذرا غور کریں گے، پھٹ کر کراتے وقت ہے، یعنی کسی کے پاس آپ 1000 کا نوٹ بنانے گئے، اس کے پاس وقتی طور پر 1000 روپے نہیں ہیں،
تو وہ آپ سے 1000 کا نوٹ لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو موجود ہے 800 یا 900 وہ تم لے لو اور باقی تھوڑی دیر میں لے لینا. یہ بھی طریقہ جائز نہیں بلکہ سود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برابر سرابر تو پائے گا لیکن یدم بے یدن نہیں ہے، یعنی ہاتھوں ہاتھ نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا حل آپ کہیں گے اس کا حل کیا ہے؟ انسان مجبور ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کے لیے آپ 1000 کا نوٹ نہ دیں اسے، اور ضرورت کے مطابق اس سے کچھ پیسہ بطور قرض کے لے لیں. ٹھیک ہے، چھٹا نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے، مجھے 100 یا 200 یا 500 دیجئے، ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو واپس کر دے رہا ہوں، ابھی میں پیسہ بناؤں گا تو واپس کر دے رہا ہوں. تو آپ نے اس سے قرض لیا اور بنا کر کے آپ نے اس کو جا کے واپس کر دیا. تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ چیز بہت عام ہے. اسی طریقے سے سکہ عدل بدل کرتے وقت، یعنی آپ پاس پرانی یا پھٹی نوٹ ہے تو اسے کسی سے اس طرح بدلے کہ اسے 10 کا نوٹ دے کر کے آپ 9 یا 8 روپے لے لیں. البتہ اگر یہ سکوں کی شکل میں ہے تو بعض علماء ہمارے یہاں سعودیہ کے بھی شیخ ابن عثیمین ہیں، اور اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو علامہ عمر السری رحمہ اللہ نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے، یہ سکے اور نوٹ کا اگر بدلہ ہو، اس لیے کہ دونوں کو دو جنس سمجھتے ہیں، جبکہ احتیاط یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو آج بہت ہمارے ہاں عام ہے. وہ چیز کیا ہے؟ قرض کے بدلے فائدہ لینا. آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں لیکن اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. جیسے آج کل بہت عام ہے کہ کسی کو آپ نے مکان کا معاملہ ہے، اس کا مکان آپ نے اسے ضرورت ہے تجارت کرنے کی، آپ نے 10 لاکھ دیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کے عوض میں مجھے اپنے مکان میں تم رہنے دو، جب میں 10,000 دے دوں گا تو اس کو تم واپس کر لینا. اور یہ چیز بامبے وغیرہ میں عام طور پر چلتی ہے، جو چیز ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گویا آپ نے قرض دیا، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور علماء نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر ایک اصول رکھا ہے، جبکہ بہت سے آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے، جب موقع رہے اس کو ذکر کر دیا جائے کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر قرض جس کے عوض فائدہ اٹھایا جائے وہ کیا ہے؟ سود ہے. یعنی آپ نے کسی کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ دیا اور آپ نے اس کی گاڑی کو لے لیا اور اسی گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں. اگر بطور گروی کے رکھنا ہے تو چھوڑ دیے، اس کی گاڑی رکھی رہے آپ کے پاس، لیکن آپ استعمال کریں، یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور سود کے اندر بسا اوقات لوگ پڑ جایا کرتے ہیں، اور اس سے بھی پرہیز ضروری ہے، اور وہ ہے قرض کے بعد ہدیہ. 2 آدمی ہیں، ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی ہدیہ کا لین دین نہیں تھا، لیکن ایک شخص نے یعنی زید نے عمر سے قرض لے لیا. تو اب زید جو ہے عمر کو موقع پر ہدیہ پیش کرتا ہے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے جسے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی سود میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدیہ اس نے کیوں پیش کیا ہے؟ اس لیے پیش کیا ہے کہ اس سے قرض لیا ہے، اس سے فائدہ لیا، لہذا اس کو فائدہ دے رہا ہے اسے. تو کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حسن قرار دیتے ہیں، اور علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہت سے آثار صحیح بخاری کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن سلام کا ایک اثر موجود ہے جس میں یہ مسئلہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا اقرض احدکم قرضا، تم میں کا اگر کوئی آدمی قرض دیتا ہے فاہدى له، اس نے اس کو کوئی ہدیہ دے دیا، اور حملہ علی دابۃ، یا اپنے جانور پر اس کو سوار کر لیا، تو اس پر سوار نہ ہو اور اس کا ہدیہ قبول نہ کرے. الا ان یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلک، الا یہ کہ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان یہ مسئلہ چلتا رہا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہے ہیں. اور آخری چیز اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ سفارش وغیرہ پر ہدیہ قبول کرنا، اس کا ذکر آئے گا، یہ بعین ہی رشوت ہے اور ایک قسم کا سود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شفع لاخیہ بشفاعۃ، جو اپنے کسی بھائی کا صورت لگا دے رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، فاہدى له ہدیہ، اور وہ اس کو ہدیہ پیش کر رہا ہے اس پر، فقبلها، اس نے اسے قبول کر لیا، تو فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا، تو اس نے سود کا ایک بہت بڑا کاروبار کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود ربا الفضل جو ہے،
ہمارے یہاں یہ بڑا عام ہے، اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے خصوصی طور پر ہم نے ان کی چند صورتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے سود، چاہے مہاجنی سود ہے یا ربا الفضل سود عدل بدل کا سود ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.